تو لیجیے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو، جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تحصیل بفا پگل. سو پلیز ویلکم ایڈوکیٹ محمد اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو پروگرام ہاٹ سیٹ. شکریہ صداقت خان سواتی کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی اور اپنے پروگرام میں بلایا. اچھا سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا فضل. اچھا سر، آپ نے آئی تھنک آپ نے پڑھا ہے لاء کے بارے میں، تو سر اگر آپ نے پولیٹکس میں ہی آنا تھا تو سر لاء کرنے کا کیا وجہ تھی؟ بیسک جو سٹارٹنگ جو میرا کویشچن آپ سے ہے وہ یہ ہے. اصل میں صداقت خان، بنیادی طور پر لاء ایک ایسی فیلڈ ہے نا کہ اس میں جب آپ پڑھ لیتے ہو تو آپ کے معاشرے کے بارے میں اب آپ کافی پڑھ لیتے ہو. باشعور ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا مطلب ہے سیاست میں آنا ہے تو آپ کا باشعور ہونا ضروری ہے. خاص کر دیکھیں، ہمارے ملک کے 3 ادارے ہیں نا جی. آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لے تو اس میں بنیادی طور پر 3 ادارے ہیں. عدلیہ ہے، مقننہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ انتظامیہ ہے. جی. تو یہ 3 ادارے جو ہے نا، یہ بنائے گئے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے. مطلب مقننہ ہے، وہ قانون بنانے والا ادارہ جی. ہے. عدلیہ ہے، وہ قانون کی تشریح کرتا ہے. بالکل. اور انتظامیہ وہ قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو جب ظاہر ہے آپ کو اگر ایسی جگہ پہ جانا ہے یا آپ نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو منوانا ہے یا سیاست کا آغاز کرنا ہے، یا کم از کم آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ کم از کم لوگوں کو سیٹسفائی کر سکے، تو یہ پاکستان کے جو 3 ادارے ہیں، جو مین ادارے ہیں 3 بڑے، جو کسی بھی حکومت کے 3 ادارے ہوتے ہیں، تو وہ بنائے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ قانون بناتے ہیں، قانون کو امپلیمنٹ کرنا اور قانون کی تشریح کرنا. تو بنیادی چیز جو ہے رول اینڈ ریگولیشن ہے کسی ملک کا، اور کسی آئین جو ہے وہ ملک کا سپریم لا آف دا لینڈ ہے. تو جب آپ کو اس چیز کو آپ کے ساتھ وہ چیز اگر آپ کو نہیں پتا تو میرے خیال میں پھر آپ کو کافی مشکل ہوتی ہے. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ LLB کرنے کا یا لاء کی طرف آنے کا وہ یہ تھا کہ کم از کم ملک کے قانون کے بارے میں تو کم از کم آپ کو پتہ ہو، اور آپ کم از کم یہ ہو کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھا سکے، لوگوں کی خدمت کر سکے. کیونکہ آپ کو خود اگر اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ لوگوں کی خدمت کیسے کریں؟ بالکل. اچھا سر، جس طرح کہ آپ نے قانون آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آپ جو پولیٹکس میں آئے، تو سر بیسیکلی جو لوگوں کے مائنڈ میں ایک سیٹ ہوتا ہے کہ جو خاص کر پولیٹیشین ہوتے ہیں، پولیٹیشین خاص کر ہمارے جو زیادہ ہوتے ہیں ان کی اکثریت جو نان ایجوکیٹڈ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کئی FSC یا گریجویشن کر کے وہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے پراپر قانون کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد آپ نے پولیٹکس کا آپ نے رخ کیا، تو سر اس کی بیسک کیا وجہ تھی؟ اصل میں بنیادی وجہ ہے صداقت خان، یہاں ملک کی محرومیاں ہیں نا. ملک میں ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ فیوڈل قسم کا ہمارا سسٹم ہے نا، لارڈز ہے، فیوڈلز ہے، وہ اصل میں ایک طبقاتی نظام ہے ملک میں. اور ایک وراثت چل رہی ہے نا، کہ جیسے کچھ پارٹیاں ہیں تو وہ وراثت میں اگر باپ ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا ہو تو نہ ہو تو پوتا آ جاتا ہے. ایک وراثت چل رہی ہے، اور ایسا سسٹم ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو بنیادی ہمارا ایجوکیشن کی بات کی جائے تو آپ اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی جائے تو اس میں ایجوکیشن مینشن نہیں ہے نا، کہ ایجوکیشن تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو اگر انسان ایجوکیشن کے بغیر، میرے خیال میں تو اپنے حقوق کا کسی کو نہیں پتہ ہوگا. ایک تو بندہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہو اور اسے سارا کچھ بنا بنایا مل رہا ہو. تو ہم جیسے مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ان کا مقصد بنیادی طور پر اگر پالیٹکس میں آتے ہیں تو وہ بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے، اور ایجوکیٹڈ ہو تو بہتر انداز سے کریں گے. لیکن اگر نان ایجوکیٹڈ ہو اور اسے اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو عوام کی خدمت کیسے کریں گے؟ اور اگر پھر اس کے بعد اگر آپ کی لیگل
آپ کی ہے، اس میں اچھی آپ کی ہے، آپ پہ لیگلی آپ جانتے ہیں اپنے حقوق کو بھی، عوام کے حقوق کو بھی، اور لوگوں کے جو ڈیلی ضرورت ہے انسان کی زندگی ہے، اس میں معاملات بھی آتے سارے آتے ہیں، جائز ناجائز کو آپ سمجھ لیتے ہیں، تو میرے خیال میں بہتر طریقے سے بندہ اس کو مینج کر سکتا ہے۔ تو ایجوکیشن ضروری ہے، اگر ایجوکیشن کے بغیر پولیٹکس میں ہمارے بڑے بڑے نام بھی ہے، اور ایجوکیشن کے بغیر بھی وہ سکسیس رہے ہیں، بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ انسکسیسفل رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ وراثت میں ملے ہوئے ان کو ساری بالکل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو فیم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وراثت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو آلریڈی ایک چیز ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کر لیتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن جو نیا ہمارا زمانہ آ رہا ہے میرے خیال میں، جو جمہوریت کا زمانہ ہے، اور آج کل جیسے ملکوں کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو اگر نان ایجوکیٹڈ بندہ ہو اور اسے اگر کوئی بھی چھوٹی سی ذمہ داری دے دی جائے تو وہ اس احسن طریقے سے اس کو ادا نہیں کر سکتا جیسے ایک ایجوکیٹڈ بندہ ادا کرے گا۔ تو ہر فیلڈ میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ اگر چھوٹی سی جاب کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ سے کسی بھی منگواتے ہیں، آپ کی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے جو لوگ ہیں، میں تو خیر جمعیت علماء اسلام کا ادنیٰ سا کارکن ہوں، لیکن جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے لوگ ہیں ان کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، جو کہ پولیٹکس میں جو لوگ آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ آتے ہیں پولیٹکس میں کہ جو اپنے جو پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں پولیٹکس میں اور وہ کرپشن وغیرہ کر کے چلے جاتے، دوسرا وہ بندہ پولیٹکس میں آتے ہیں جو کہ واقعی صحیح معنی میں جو عوام کی خدمت کے لیے تھے۔ سر آپ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ کس وجہ سے پولیٹکس میں آئے؟ پیسہ کمانے کے غرض سے ہیں یا آپ عوام کی خدمت کے غرض سے ہیں؟ اچھا، یہ تو آپ جس سے بھی سوال یہ پوچھیں گے تو وہ تو ان کا تو یہی جواب ہوگا کہ میں تو عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا جواب تو خود ہی اپنے آپ پہ وہ ثابت کرنے والی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا کہ وہ انسان کے کردار سے ہوتا ہے بالکل کہ وہ انسان کرتا کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر پیسہ کمانے کی نیت سے کوئی آتا ہے اس فیلڈ میں تو اس کی نیت سے پتہ چلتا ہے، اس کے ارادوں سے، اس کے کام سے، اور وہ کرتا کیا ہے، اس کی جو بنیادی طور پر آج کل جو ہے نا کہ اس کا جو وے ہے، اس کے ریسورسز کیا ہے نا پیسے کمانے کے، تو وہ بزنس اپنی جگہ پہ ایک الگ ایک ہے، اور ڈیلی نیڈس کے لیے ضرورت ہے وہ تو ہونا چاہیے، اور اتنا ہونا چاہیے کہ انسان کم از کم سیاست میں جو آئے نا، وہ پیسہ سیاست سے نہ کمائے، پیسہ کا سسٹم اپنا ہو اور سیاست میں صرف خدمت کرے، اور یہ نیڈ ہے آج کل کے لوگوں کی کہ ایسے لوگ آئے سیاست میں۔ اپنی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی بھی آتا ہے جو سیاست میں خدمت کی نظر سے آتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے یوز کرتے ہیں، اپنے پھر جب جیت جاتے ہیں تو اپنے کارکنوں کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اگر سیاسی حکومت کو چلنے دیا جائے اور سیاست میں جو ہے وہ بیرونی مداخلت ختم ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیٹ ہونے لگیں گی۔